السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 6 نومبر 2023 کو انتخابات کے انعقاد کا کہا ہے۔ صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے نام ایک خط تحریر کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکت نے 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے کر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا۔ آئین کے آرٹیکل 48 کی شق 5 کے تحت صدر کا اختیار ہے کہ اسمبلی میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تحلیل کی تاریخ سے 90 دن کے اندر کی تاریخ مقرر کرے۔ آرٹیکل 48 کی شق 5 کے مطابق قومی اسمبلی کے لیے عام انتخابات قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے 79ویں دن یعنی پیر 6 نومبر 2023 کو ہونے چاہیے۔ آئینی ذمہ داری پورا کرنے کی خاطر چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا تاکہ آئین اور اس کے حکم کو لاگو کرنے کا طریقہ وضع کیا جا سکے۔ چیف الیکشن کمشنر نے جواب میں برعکس موقف اختیار کیا کہ آئین کی اسکیم اور فریم ورک کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ صدر مملکت اگست میں مردم شماری کی اشاعت کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل بھی جاری ہے اور آئین کے آرٹیکل 51 کی شق 5 اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 17 کے تحت یہ ایک لازمی شرط ہے۔ وفاقی وزارت قانون و انصاف بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسی رائے کی حامل ہے۔ چاروں صوبائی حکومتوں کا خیال ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے۔ وفاق کو مضبوط بنانے، صوبوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کے فروغ اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ایک ہی دن کرائے جانے پر اتفاق ہے۔ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے آرٹیکل 51، 218، 219، 220 اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت طے شدہ تمام آئینی اور قانونی اقدامات کی پابندی کرے۔ تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت صوبائی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت اور اس کے پیش نظر کے کچھ معاملات پہلے ہی زیر سماعت ہے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرے۔ صدر مملکت کے اس خط میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا صدر مملکت کا یہ خط جو ہے اس کو ایک تجویز سمجھا جائے، کیونکہ جو ان کا اوریجنل ڈرافٹ ہے اس میں جو انہوں نے آئین کے آرٹیکل 48 کی شق 5 کا حوالہ دیا ہے اس میں کہا گیا ہے ٹو اپوائنٹ اے ڈیٹ۔ اب اس کے اوپر بھی کچھ ابہام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ معاملہ جو ہے اب عدلیہ کے پاس جائے گا؟ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر خان صاحب، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد اویس صاحب، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے۔ خرم دستگیر خان صاحب، صدر مملکت یہ اس بات کا کہا جا رہا تھا، اب صدر مملکت نے یہ خط جو ہے یہ تحریر کیا ہے، یہ ڈائریکشن ہے کیونکہ 2 الفاظ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آئین کا آرٹیکل کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے ٹو اپوائنٹ اے ڈیٹ، اور اس کے بعد جہاں پر وہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ الیکشن کا انعقاد کیا جائے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی شوڈ بی ہیلڈ بائی دا 89 ڈے آف دا ڈیٹ آف ڈیسولوشن آف نیشنل اسمبلی۔ اب شوڈ بی ہیلڈ ایٹ اے پوائنٹ، کیا صدر صاحب کا یہ حکم ہے، تجویز ہے، کیا ہے؟ یہ نیک خواہشات کا اظہار ہے، اور آئین کے تحت ان کی جو ریڈنگ ہے اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے، وہ آئین کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ جو اتھارٹی ہے ان کی پہلے ہی بہت کمزور ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اپنی آئینی مدت مکمل کر چکے ہیں، لہذا وہ ایک عبوری حیثیت میں موجود ہیں جب تک اگلے صدر کا انتخاب پارلیمان نہیں کر لیتی۔ تو ایک عبوری صدر کی حیثیت سے تو وہ ایسے ہی خط لکھیں گے جس میں وہ استدعا کریں گے یا اعادہ کریں گے کہ جی آئین یہ کہتا ہے، لیکن ظاہر ہے جہاں ان کو دیکھیں نا، انہوں نے پیراگراف 7 میں انہیں آرٹیکل 51 کا حوالہ دینا پڑا ہے نا جی، کہ وہ حلقہ بندیاں کرنی پڑیں گی جب نئی مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے۔ آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے۔ دوسرا جو میں بطور ایک
سابق قانون ساز کے جسے پاکستان کے عوام نے منتخب کیا ہے, گجرانوالہ کے عوام نے منتخب کیا ہے, کہ آرٹیکل جو 48(5) ہے اس کی بڑی لمیٹڈ ریڈنگ ہے کہ اسی صورت میں صدر تاریخ دے سکتے ہیں جب عدم اعتماد کے نتیجے میں کوئی بھی لیڈر اپنی اکثریت ثابت نہ کر سکے تو صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کریں. تو جب ان کے پاس اس صورت میں تحلیل کریں گے تو پھر وہ ڈیٹ بھی دے سکتے ہیں, ادروائز وہ ڈیٹ نہیں دے سکتے کسی بھی تاریخ کے تحت. تو لہٰذا انہوں نے ایک اپنی ریڈنگ دی ہے, یہ خط الیکشن کمیشن کے سامنے ہے, اور یہ آپشن دیا گیا ہے کہ جی وہ اگر چاہیں تو عدلیہ سے رجوع کر لیں, اور اس سے زیادہ تو میں یہی ریڈنگ کر سکتا ہوں کہ انہوں نے صرف ایک اعادہ کیا ہے اپنی ریڈنگ کا کانسٹیٹیوشن کے تحت, کیونکہ پارلیمان بڑے واضح طور پہ, اور زیادہ دیر نہیں گزری, 2 مہینے گزرے ہیں جس میں پارلیمان نے کلیئرلی یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اور دوسرا ہمارے سامنے آئین کے 2 متوازی آرٹیکل ہیں جس کا حوالہ صدر کے خط میں بھی ہے, کہ جہاں 224 یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں گے, اسی طرح جو ہے وہ 51 یہ کہتا ہے کہ حلقہ بندیوں کے بعد انتخابات ہوں گے. تو لہٰذا ان کے درمیان جو بیلنس ہے وہ بھی الیکشن کمیشن ہی ڈٹرمن کر رہا ہے, اور جس کا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 30 نومبر تک وہ اپنی حلقہ بندیاں نوٹیفائی کر دیں گے. تو اس کے بعد کم از کم 54 دن درکار ہیں الیکشن کمیشن کو انتخابات کے انتظامات کے لیے. تو یہ واضح ایک کلیئر 30 نومبر کی ڈیٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے آنے کے بعد اب واضح ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ جنوری 2024 کے آخر میں یا فروری 2024 کے آغاز میں ہوں گے, اور اس سے زیادہ تاخیر نہیں ہوگی. اچھا, اب احمد اویس صاحب, آپ صدر مملکت کے اس خط کو کیسے لیتے ہیں؟ کیا ان سیاسی تقاضا انہوں نے پورا کیا ہے, آئینی تقاضا پورا کیا ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اب ایسا ابہام کریٹ کر دیا گیا ہے کہ نئے آنے والے چیف جسٹس جو ہیں ان کے لیے مشکل پیدا ہو جائے؟ اس وقت کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں نامینیٹڈ لوگ بیٹھ کے نظام حکومت چلا رہے ہیں, اور ایک ہی شخص ہے وفاق کی علامت اور الیکٹڈ پریزیڈنٹ پاکستان کا, اور وہ باؤنڈ ہیں کہ آئین کے مطابق اپنا حق تک لیں, اور آئین کے آرٹیکل 48(5) جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے, کوئی ابہام نہیں ہے اس کے اندر. ایڈوائس کے اوپر یہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے, اور یہ اپوائنٹ کرنا, ان پر ڈیٹ دینا جو ہے نہیں, اس میں احمد اویس صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو انتخابات ہیں شوڈ بی ہیلڈ. اب شوڈ بی ہیلڈ تو کلیئر کٹ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس ڈیٹ کو انتخابات کرواؤ. ابہام یہ ہے. دیکھیے نا, یہ ابہام نہیں ہے. دیکھیں, وہ تو انہوں نے کیونکہ لیٹر لکھا ہے تو اس میں یہ کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ بھائی تم اس کے مطابق ایک فارمل اناؤنسمنٹ کر دو. ڈیٹ تو جو دے دی ہے انہوں نے, یہ اسی کے اندر انہوں نے ایک لاسٹ ڈیٹ دے دی ہے کہ یہ 6 سے آگے نہیں جا سکتے. آپ 6 نومبر سے آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں. اس کے اندر آپ نے کوئی ڈیٹ فکس کر کے اگر کرواتے ہیں تو کروا لیں, وہ اپنی ایڈجسٹمنٹ کر کے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اب اس میں پھر یہ بھی بتا دیں کہ اب یہ خط جو ہے نا, یہ بہت, ایک تو شوڈ بی کا لفظ ہے, دوسرے اینڈ پہ وہ جاتے ہیں کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ایک ہی دن انتخابات کرانا کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کریں. نہیں, یہ نہیں, دیکھیں ایک دن ان کے خط میں ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ اس میں اگر کوئی ابہام ہے تو جا کے آپ وہاں سے ان کو کلیئر کر لیں. نہیں, وہ تو ایک کنفیوژن کی سٹیج کے اوپر کہہ رہے ہیں. کنفیوژن کو, اگر کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے تو وہ عدالت سے کلیریفائی کرتے ہیں. نہیں, آپ یہ کہہ, دیکھیں جی دیکھیے میری بات سنیے. یہ الیکشن, اب سوال یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے, سارے پاکستان میں کیئرٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ چل رہا ہے. الیکشن تو اب ساری اسمبلیوں کے ہو رہے ہیں انکلوڈنگ نیشنل اسمبلی. لہذا وہاں پہ یہ تو اب سوال ہی نہیں ہے کہ ان کے الگ الگ ہوں گے. اب الگ الگ والی بات ختم ہو گئی.
وہ 14 ڈیٹ فکس ہوئی تھی, انہوں نے ڈیفائی کیا, معاملات جس انداز میں چلے وہ اسٹوری آف پاسٹ ہے. لیکن سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ان کی ریویو پٹیشن کو ٹرن ڈاؤن کرتے ہوئے, اس میں وہ تمام کلیریفائی کرتی پوزیشن کہ کوئی اور چارہ نہیں ہے, کوئی اور ایکسکیوز نہیں کیا جا سکتا, کوئی اور چارہ گوئی نہیں کی جا سکتی. 90 days مین 90 days. اچھا, میں اس پہ آتا ہوں. اب خرم دستگیر خان صاحب, آپ نے جو بات کی تھی کہ آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قرار دے چکی, وہ جو آپ ترمیم کی بات کر رہے ہیں, اب یہ بات کہی جاتی ہے کہ آئین جو ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ پر پرویل کرے گا. آپ کے وزیر قانون جو سابقہ ہیں وہ خود اس بات کو مانتے رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں صدر پاکستان کا یہ خط اور 90 دن کے انتخابات کے اندر انتخابات کا جو معاملہ ہے, تو وہ تو پھر کلیئر ہو جاتا ہے کہ 90 دن کے اندر کرانے ہیں. دیکھیے, صدر نے اس خط میں جو 48(5) کا حوالہ دے دیا ہے, انہوں نے 224 پہ رلائی نہیں کیا, 90 دن کی جو شک ہے اس پہ رلائی نہیں کیا. انہوں نے 48(5) پہ اپنی اتھارٹی کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اصل میں تو تجویز دی ہے نا, پروپوز کیا ہے کہ جی ہونے چاہیے, شوڈ مینز کہ ہونے چاہیے. کیونکہ انہی صدر صاحب نے جب خیبر پختونخوا اور پنجاب کے معاملے میں انٹروین کیا تھا, میں خط پڑھ دیتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے, تب تو انہوں نے ایک حوالہ دیا تھا کہ جی ایکسرسائز آف پاور کنفرڈ اپون می انڈر سیکشن 57(1) آف الیکشنز ایکٹ, آئی ہیئر بائی اناؤنس the date of 9th April for holding of general elections of Provincial Assembly of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. تو لہٰذا اب یہ مختلف آئین کی جو شکیں ہیں, جو 57(1) الیکشنز ایکٹ کا ہے, وہ اب امینڈ ہو چکا ہے. صدر کے پاس یہ اتھارٹی نہیں رہی کہ وہ کوئی ڈیٹ اناؤنس کر سکیں. 48(5) کا جس طرح میں نے کہا ہماری نظر میں, اور میں یہ واضح کر دوں کہ جہاں قانون دانوں کی رائے لی جاتی ہے تو قانون ساز کی رائے بھی لینی چاہیے. جو لوگ یہ لیجسلیٹرز ہیں ان کی رائے میں 48(5) بڑا لمیٹڈ ہے, اور وہ تبھی استعمال ہو سکتا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی صورت میں صدر اسمبلی تحلیل کریں. ادروائز وہ عام جب ویسے قومی اسمبلی ڈیزالو ہو, اس پہ صدر کا رائٹ نہیں ہے. اور ان اینی کیس صدر نے جب بھی ایکٹ کرنا ہے انہوں نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ایکٹ کرنا ہے. تو ہمارے سامنے آئین کی مختلف شکیں ہیں وہ موجود ہیں, لیکن یہ جو عبوری صدر صاحب ہیں ان کے پاس اس وقت اب کوئی ایسا استحقاق نہیں ہے کہ وہ کسی کی تاریخ پر اصرار کر سکیں, اناؤنس کر سکیں. اس لیے یہ ایک تجویز ضرور ہو سکتی ہے جو آج کے خط میں ہے, لیکن وہ تاریخ کا تعین نہیں کر سکتے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے. ویلکم بیک. اچھا احمد اویس صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جیسے خرم دستگیر صاحب نے بھی بتایا کہ جب پنجاب اسمبلی کی تاریخ کا معاملہ تھا تو ہیئر بائی اناؤنس, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو اپوائنٹ اے ڈیٹ ناٹ لیٹر دین 90 days فرام دا ڈے آف ڈسولوشن. اس کا مطلب ہے کہ اس کو تجویز ہی تصور کیا جائے, صدر صاحب کی تاریخ صدر صاحب کی جانب سے تاریخ کا اعلان نہ سمجھا جائے. لیکن میں ایک پہلی بات تو بتاؤں کہ خرم دستگیر صاحب بڑے پلیزنٹ, ہسمکھ اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے, مجھے بھی بہت پسند ہے اور ہماری بھی ہے. لیکن انہوں نے ڈسٹنگوش کیا قانون دان کو اور قانون ساز کو. لیکن قانون سازی اگر اس ذہن کے ساتھ کی جائے کہ ایک صدر مملکت کو آپ عبوری صدر بنا دیں جو آئین نہیں کہتا, تو اپنے ذہن کی اختراع کو کیا آئین کے اوپر امپوز کرنا چاہتے ہیں یہ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ کہتے ہیں اب اس میں اگر وہ اس کو تجویز کی چھوڑیں گے, بات یہ ہے, وہ علامہ نے کہا تھا نا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا, غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. جو بات انہوں نے اپنی اتھارٹی کے پیش نظر بتا دی ہے وہ سفیشینٹ ہے, وہ آ گئی ڈیٹ. اب اس کو نہیں احمد اویس صاحب, اس میں سوال یہ ہے کہ اگر اتھارٹی کی بات ہے تو صدر صاحب یہاں پہ کہتے کہ انتخابات جو ہیں should be held on this date.
انہوں نے دیکھیے یہ انہوں نے تو یہ وہ لکھا تھا کہ ناٹ لیٹر دین 90 days کو اس کو بیس بنا کے یہ بات لکھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ اگر یہ سوچیں تو کیا آپ 90 days سے آگے جانا چاہتے ہیں؟ آگے جانے کو تو اختیار ہی نہیں ہے, آئین ہی نہیں دیتا آپ کو. نہیں, آئین احمد اویس صاحب یہ اختیار بھی تو دیتا ہے نا کہ اگر مردم شماری کرا لی ہے تو پھر حلقہ بندیاں بھی کرواؤ. نہیں دیتا وہ کیا اس کے اندر آپ کے 2018 کے انتخابات جو ہیں وہ پرانی مردم شماری کی بیس کے اوپر ہی ہو گئے تھے, اس وقت کی ہونے والی آپ پڑھیں اس کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ جتنے معاملات ہیں, میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا تھا, یہ وہ ایکسکیوزیں ہیں جو نہ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے. اگر ان کی اگر نیت ہوتی کہ الیکشن کمیشن نے اور اس وقت کے پی ڈی ایم کی حکومت جو تھی انہوں نے باقاعدہ یہ ہینڈ ان گلو تھے, انہوں نے کیوں اس وقت یہ کہا عدالت کے اندر کہ 5 سے 7 ماہ چاہیے ہمیں. وہ 5 سے 7 ماہ جو ہے اپریل 2022 سے کب کے گزر گئے. پھر کہا تھا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حلقہ بندیاں ہونی ہیں, تو کسی ایک بات پہ تو یہ خود ہی کرے. میں آتا ہوں احمد اویس صاحب. اب خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائے گا, آپ کو یاد ہے کہ الیکشن کمیشن نے جب سلسلہ چل رہا تھا تو سپریم کورٹ میں یہ بات کہی تھی اکتوبر نومبر میں انتخابات کروا دیں گے. تو کیا اکتوبر نومبر میں جو آئین کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ واضح کیجئے کہ نہیں, آئین کے مطابق انتخابات نہیں ہونے چاہیے, آگے جانے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آئین کے مطابق ہونے ہیں تو پھر آئین تو 90 دن کا ہی کہتا ہے نا خرم دستگیر صاحب. کہ آئین تو یہ بھی یہ کہتا ہے, جس آرٹیکل کا صدر صاحب نے حوالہ دیا ہے 48(1) کا, وہ یہ کہتا ہے کہ ایکسرسائز آف ہز فنکشنز پریزیڈنٹ شیل ایکٹ ان اکارڈنس ود دی ایڈوائس آف دا کیبنٹ اور دا پرائم منسٹر. تو کیا صدر کو یہ خط لکھنے کے لیے پرائم منسٹر نے ایڈوائس دی ہے؟ نہیں دی. تو لہٰذا یہ ایک سوال کھڑا ہو گیا. اور پھر کہوں گا کہ 48(5) جس کا حوالہ دیا گیا ہے, یہاں یہ بہت بڑا ابہام ہے. پریزیڈنٹ نے جو 9 اگست کو اسمبلی ڈیزالو کی وہ پرائم منسٹر کے اس پر ایڈوائس پر ڈیزالو کی ہے. تو لہٰذا اس کے بعد صدر کے پاس جو ڈیٹ اپوائنٹ کرنے کا جو اختیار ہے وہ اسی صورت میں ہے جو پچھلا آرٹیکل ہے, جب کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی صورت میں جب کسی لیڈر کے پاس میجورٹی نہ ہو اور صدر تحلیل کریں تو لہٰذا وہ جو تحلیل ہے وہ اس پر ان کو ڈیٹ دینے کا حق ہوگا. لیکن جب یہ موجودہ کیس میں یہ نہیں ہے تو لہٰذا یہاں ہمارے پاس, میں پھر دوہرا دیتا ہوں, 2 آرٹیکل آمنے سامنے کھڑے ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ جی 90 دن میں انتخاب ہونے چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو 90 دن میں انتخابات کی بنیاد ہے, جو مردم شماری ہے, جس کی بنیاد پر مختلف ضلعوں میں, قصبوں میں, ضلعوں میں, تحصیلوں میں, گاؤں میں نشستوں کی تقسیم ہونی ہے, تو لہذا اس جو ایکسرسائز آف ووٹ ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ دوبارہ سے سیٹ ہو رہی ہے. تو لہذا اسی لیے وہ بھی پاکستانیوں کا اتنا ہی بنیادی حق ہے جتنا ووٹ دینے کا حق ہے. تو لہذا اس میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ہم کوئی لامحدود تاخیر کریں, لیکن دونوں حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اس لیے منیمم ٹائم کا میں نے ذکر کیا ہے کہ جب 30 نومبر کو الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں نوٹیفائی کر دے گا تو اگلے 54 دن کے بعد جنوری کے آخر میں اور فروری کے آغاز میں انشاءاللہ انتخابات ہو جائیں گے. میں آتا ہوں اس طرف. اب احمد اویس صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو قانونی اس پہ رائے ہے وہ بھی منقسم ہے, تو کیا معاملہ اب سپریم کورٹ میں جائے گا؟ عدلیہ میں پاکستان کا ایک اور بہت بڑا جو سلسلہ ہے وہ وہاں جا کے لڑا جائے گا اور وہاں سے پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ پھر لیا جائے گا؟ لڑنے کے لیے دیکھیں صاحب, پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے جو ابھی خرم دستگیر صاحب نے جس طریقے سے یہ دفعات کی آئین کی یہ انٹرپریٹیشن کر رہے تھے کہ ایک قانون ساز اور سیزن کا قانون ساز اگر اس طرح سے سوچ کے بیٹھ کے اسمبلی میں یہ انٹرپریٹیشن کریں تو پھر پاکستان اور آئین کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. آپ سوچیے تو صحیح کہ پاکستان کے اندر یہ جب اس میں لکھا ہوا ہے 48(1) میں کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ایڈوائس کے اوپر کرے گا, آگے آ گیا کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر اسمبلی کو ڈیزالو کرے گا, اور جب وہ ڈیزالو کرا تو پھر نہ پرائم منسٹر رہا نہ اسمبلی رہی. پھر وہ سچویشن آ گئی کہ جہاں پریزیڈنٹ نے اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنا وہ واضح طور پہ آرٹیکل 48(5) کے اندر دیا ہوا ہے
وہ अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट है जो उसने एक्सक्लूसिवली एक्सरसाइज करनी है, वहां पे वो पाबंद नहीं है किसी प्राइम मिनिस्टर का। शुड ही वेट जब तक इलेक्शन नहीं हो सके, प्राइम मिनिस्टर आए और वो एडवाइस करे, तो फिर कैसी बात कर रहे हैं? ये कभी ऐसा भी हुआ? इस तरह की इंटरप्रिटेशन अगर आप कानून साज करेंगे तो फिर तो मामला, अगर आज प्राइम मिनिस्टर मौजूद मैं नहीं है खुर्रम साहब, और मैं एक निगरान वजीर आजम है, तो फिर सदर भी तो पूरी है ना जी। अगर वजीर आजम के जाने के बाद एक निगरान वजीर आजम मौजूद है, उसकी भी या तो उसकी एडवाइस की भी वैल्यू है या उसकी एडवाइस की वैल्यू नहीं है। उसी तरह अगर निगरान वजीर आजम की एडवाइस की वैल्यू नहीं है तो फिर अबूरी सदर की भी अथॉरिटी की वैल्यू नहीं है। मेरे अबूरी कहां से हो गया? आपके ज़हन में अबूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन अबूरी नहीं कहता उसको, आपका ज़हन कह रहा है अबूरी है। ठीक है, मुझे वैसे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक। अब इसमें पहले अहमद अवैस साहब ये वाज़ह कर दीजिए, मैंने आपसे सवाल किया था कि अब इसके ऊपर राय जो है वो तकसीम है, सदर का अपना ख़त जो है वाज़ह नहीं है, तजवीज़ लग रहा है, तारीख़ का तयन करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इलेक्शन कमीशन को जो है ख़त लिखा गया है। तो ऐसी सूरत हाल में अब क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और अदालती सतह पे इसका फैसला होगा? अगर इलेक्शन कमीशन की और बाकी जो नून लीग और ये लोग जो हैं जो इस वक्त मुखालफत में हैं, इनकी इंटेंशन ये नहीं है कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज में हो, ये ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, तो ले जाएं, मैंडेट ले लें सुप्रीम कोर्ट से, वरना ये बात तो क्लियर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो अगर उन्होंने तजवीज़ की किसी भी शक्ल में ले लें, इलेक्शन कमीशन को फाइनल डेट अनाउंस कर सकता है कि ये वहां से भी मैंडेट आ गया है, लिहाजा 90 डेज में इलेक्शन होगा, बात खत्म। इसको तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो समझ ना आए। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपकी इंटेंशन नहीं है तो फिर आप इस तरह निकालते रहेंगे उसके अंदर। अच्छा, अब इसमें खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपसे सवाल करने से पहले आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ कहा, पहले मैं आपको वो सुनवाता हूँ, फिर दोनों सवाल मैं इसके साथ मिक्स करता हूँ। अब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये जमात मुस्लिम लीग नवाज़ है, आप भी अभी कह रहे हैं फरवरी के अंदर इंतखाबात जो हैं वो होंगे, और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब ये क्या माजरा है, क्या मामला है। तो ये सूरत हाल जो है, पीपल्स पार्टी भी तकाज़ा कर रही है कि इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन में होना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी भी ये बात कर रही है, बाकी छोटी जमातें खामोश हैं, सिर्फ आपकी जानिब से ये आवाज़ आ रही है कि फरवरी इंतखाबात की तारीख है। कि बिलावल भुट्टो साहब ने और उनकी जमात ने पूरी तरह पार्लियामान में इस लेजिस्लेशन को सपोर्ट किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया गया था कि वो डेट दे सकते हैं। जितनी भी कानून साजी थी वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें शामिल रही, यहाँ तक कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास था 6 अगस्त का, उसमें भी वो उनके चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, उनके कुछ वज़रा भी मौजूद थे। तो लिहाजा जितने भी ये आईनी अमल और कानूनी अमल हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर उसमें शामिल है। तो लिहाजा ये अब कहना कि जी हम इलेक्शन जल्दी चाहते हैं, फिर उनको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर ये इशू रेज करना चाहिए था कि जनाब ये इस वक्त इसको नोटिफाई मत करें क्योंकि इससे इलेक्शन को डिले होने का चांस है। तो लिहाजा वो अपनी जो 16 माह में इस हुकूमत के में मौजूद थे, उसकी जिम्मेदारी कामयाबियों की भी नाकामियों की भी पूरी तरह उठाना उनका फर्ज है, क्योंकि वो वहां मौजूद है। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, एक छोटा सा सवाल है, जब हम ये बात करें, अगर मुझे मुकम्मल करने, बड़ी अहम बात है, जब हम बात करते हैं जनवरी के आखिर की और फरवरी की, उसकी बुनियाद कोई गैर मामूली इल्म नहीं है। वो उसकी बुनियाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया पीपल्स पार्टी से मुलाकात के बाद कि 30 नवंबर तक तो हल्का बंदियां फाइनल कर देंगे, और जो कानून और आइन के तहत कम से कम 54 दिन दरकार हैं इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात के इंतजाम करवाने के लिए। तो अगर आप 30 नवंबर के बाद 54 दिन देखें तो फिर क्या नतीजा मंतकी निकलता है, वो जनवरी का आखिर और फरवरी का आगाज बनता है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जब मुशावरती अमल हो रहा था और जब ये आप लोग ये कर रहे थे सारा कुछ,
تو اس میں ان کو علم تھا کہ یہ انتخابات جو ہیں فروری تک جائیں گے، کیونکہ ادھر سے بھی اس وقت فروری مارچ کی آواز آتی تھی؟ جی دیکھیے، میں تو یہی کہوں گا کہ ان 16 ماہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء، جس میں خود ان کے چیئرمین بھی بطور وزیر خارجہ اس کابینہ کا حصہ تھے، اور باقی جو 14 جماعتیں شامل تھیں بشمول مسلم لیگ نون، ان 15 جماعتوں کا جو اتحاد تھا وہ ایک مثالی یگانگت اتفاق اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی حمایت. ہم نے تمام کیبنٹ میٹنگز میں، چاہے شروع میں اختلاف بھی ہوا، طویل بحثیں بھی ہوئیں، لیکن بالآخر ایک اتفاق رائے سے ہی ہم آگے چلے. تو لہذا آج بھی جب ٹھیک ہے سیاست کے اپنے کچھ ضروریات ہیں، کچھ مطالبات ہیں جب آپ عوام کے سامنے جاتے ہیں، لیکن ان کو پوری طرح اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا، خاص طور پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں، کہ جو وہ اس دن فیصلہ کر رہے ہیں اس کا نتائج کیا ہوگا؟ وقت تھوڑا رہ گیا خرم دستگیر خان صاحب. کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اچھا احمد اویس صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب آپ اگر نومبر کی بات کر رہے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب تو 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سارا جو طریقہ کار ہے وہ تو اسی حساب سے آرگنائز کیا گیا ہے نا؟ دیکھیے میری بات سنیں، ایک بات یاد رکھنا آپ، اور میری بات لکھ لیں کہ میاں نواز شریف نے یہ فیک ڈیٹ دی ہے، وہ کسی صورت اکتوبر میں نہیں آئیں گے. انہوں نے اگر آنا ہوتا تو وہ شہباز شریف کے زمانے میں آ جاتے. ان کو پتہ ہے کہ وہ فیوجیٹو ٹو لا ہیں، وہ کانوکٹ ہیں، وہ آئیں گے تو استقبال تو ہوگا، جیل میں استقبال ضرور ہوگا ان کا. کبھی نہیں آئیں گے جب تک ان کی اگر پر چانس اگر نون لیگ کی حکومت بن جائے گی تو شاید پھر وہ اتنا حوصلہ کر کے آ جائیں، ادروائز وہ کسی صورت نہیں آئیں گے. میرے پاس احمد ویسا بڑا تھوڑا وقت ہے، کیونکہ آپ نے یہ 1.5 منٹ ہے میرے پاس اب آخری، آپ نے چونکہ یہ بات کی ہے. خرم دستگیر خان صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی ہم جیلوں سے گھبراتے نہیں ہیں، پوری طرح تیار ہیں، اس کا سامنا کریں گے، اور وہ اس لیے آئیں گے تاکہ جو ایک تاریخی ناانصافی ان کے ساتھ ہوئی اس وقت کی عدلیہ کی طرف سے، مقتدرہ کی طرف سے، وہ انصاف لینے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور پاکستان کے عوام کی حمایت سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 21 دسمبر کو، 21 اکتوبر کو وہ آ رہے ہیں؟ جی وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کریں گے اور اپنی اپیل کو پرسو کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں سرخرو ہوں گے. اب احمد یہاں ہیں، ہم بھی یہاں ہیں، اور یہ دیکھیں ساری دنیا دیکھے گی یہ فیک ڈیٹ ہے اور اس دن کچھ نہیں ہوگا. اچھا چلیں، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب، بہت شکریہ احمد اویس صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.